بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کاروبار اس کی مٹھی میں آ جائے اور تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ کل جو دودھ کی بوتل تمہارے دروازے پر رکھی جائے گی اس میں زہریلا ہوگا، تمہاری بیوی کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا۔ وہ بیچاری اسے گرم کرے گی اور تمہارے لیے گلاس میں ڈال کر تمہارے کمرے میں لے جا کر رکھ دے گی۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دودھ میں میرا بھائی جیرالڈ زہر ملائے گا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں۔ محترم ربی، آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میں یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ آپ غلط بیانی کا کام لے رہے ہیں، حالانکہ ابھی دودھ میں زہر نہیں ملایا گیا ہے۔ آپ بڑے عالم ہیں، میں نے دیکھا ہے کئی بار آپ کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں ہونا چاہیے کہ دودھ میں زہر ملانے والا میرا بھائی ہے۔ یہ بھی یقین ہو جائے گا جب تم 2 میل کا چکر لگانے جاؤ تو واپسی اپنے بھائی کو ساتھ لیتے آنا، اپنے کمرے میں لا کر بٹھانا اور اسے وہی دودھ پینے کے لیے کہنا۔ میں سمجھ گیا اگر اس نے زہریلا زہر ملایا ہوگا تو وہ دودھ پینے سے انکار کرے گا، ورنہ اسے دودھ پینے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بچے، تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب جاؤ اور جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ وہ چلا گیا۔ ربی نے مجھ سے کہا، تم اس کی نگرانی کرو، دونوں بھائیوں کے درمیان وہی چکر چلاؤ گی جو میں تمہیں سمجھا چکا ہوں۔ میں جیرالڈ کے دماغ میں پہنچ گئی، اسے بھائی کے خلاف بھڑکانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں خود ہی سازشیں پکتی رہتی تھی، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ کہیں پکڑا جائے۔ میں نے اس کے دماغ میں رہ کر اسے حوصلہ دیا۔ اس کی سوچ میں کہتی رہی کہ اسے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جس سے گاڑی میں دودھ سپلائی کیا جاتا تھا۔ اس گاڑی کا ڈرائیور جیرالڈ کا خاص آدمی تھا۔ اس نے ڈرائیور کو نوٹوں کی ایک بھاری گڈی دی اور اسے ہمراز بنا لیا۔ تم گھروں میں سپلائی کیے جانے والے دودھ کی بوتلیں ایک ہی سائز اور ایک ہی ڈیزائن کی تھی۔ ایک بوتل کے دودھ میں زہر ملانے کے بعد جیرالڈ نے اسے ڈرائیور کے حوالے کر دیا اور کہا، اسے اپنے پاس رکھو اور کل صبح ہیرالڈ کے دروازے پر رکھ کر چلے جاؤ گے۔ ہیرالڈ کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اپنی بیوی اور خادمہ کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہتا تھا۔ بیوی کو چائے پینے کی عادت نہیں تھی اور نیگرو ملازمہ صبح 9 بجے آ کر گھر کا کام سنبھالتی تھی، لہذا یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ اس بوتل کے دودھ کو گھر کا کوئی دوسرا فرد استعمال کر سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہیرالڈ مارننگ واک کے لیے نکلا تو سیدھا جیرالڈ کے پاس پہنچا۔ ادھر جیرالڈ بھی بے چین تھا، اپنی سازش کا نتیجہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے صبح اٹھ کر باغیچے میں ٹہل رہا تھا۔ بھائی کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ہیرالڈ نے کہا، جیرالڈ ذرا میرے ساتھ گھر چلو، آج میں کاروبار کے سلسلے میں ایک اہم فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، آپ گھر چلے، میں آ جاؤں گا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ ہیرالڈ نے اصرار کیا۔ وہ اس کے ساتھ گھر آنے پر مجبور ہو گیا۔ باہر دروازے کے پاس دودھ کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ جیرالڈ نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے، یہ بوتل ابھی تک رکھی ہوئی ہے، یہاں سے کسی نے اٹھایا نہیں ہے؟ ہیرالڈ نے بوتل کو اٹھاتے ہوئے کہا، آج گھر میں کوئی نہیں ہے، میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا ہے۔ اس نے دروازے کو کھولا، پھر دونوں بھائی ایک کمرے میں پہنچے۔ ہیرالڈ نے دودھ کی بوتل سینٹر ٹیبل پر رکھ دی، صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، آؤ بیٹھو اور یہ دیکھو کہ میں تمہارے سامنے ہی یہ بوتل اٹھا کر یہاں لایا ہوں، اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ جیرالڈ نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ بوتل کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارے ہی ڈیری فارم سے آئی ہے، اسے تم پی لو۔ میں صبح دودھ نہیں پیتا، میرے کہنے سے 2-4 گھونٹ ہی پی لو۔ آپ مجھے یہ پلانا کیوں چاہتے ہیں؟ بھائی تم میرے گھر آئے ہو، میں کچن میں جا کر تمہارے لیے چائے نہیں بنا سکتا، ہم دونوں بھائی اسے آدھا آدھا بانٹ کر پی لیں گے، میں گلاس میں لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا، اس سے پہلے ہی جیرالڈ نے اٹھ کر کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہہ دیا ہے میں دودھ نہیں پیوں گا۔ جیرالڈ، تم تو یوں انکار کر رہے ہو جیسے میں تمہیں دودھ نہیں زہر پلا رہا ہوں۔ آپ مجھے کاروبار کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے بلا کر لائے ہیں یا دودھ پلانے؟ پہلے ہم دودھ پیئیں گے پھر باتیں کریں گے۔ میں صرف باتیں کروں گا، گویا تم دودھ پینے سے انکار کر رہے ہو۔ ہاں، انکار کر رہا ہوں۔ کیا اس میں زہر ملا ہوا ہے؟ میں کیا جانوں اس میں کیا ہے، میں آپ کے ساتھ اپنے گھر سے آیا ہوں، مجھے کیا معلوم کہ اس میں کس نے کیا ملایا ہے؟ اس میں تم نے زہر ملایا ہے، تمہارا ڈرائیور اسے یہاں رکھ کر گیا ہے، وہ تمہارا رازدار ہے۔ آپ بکواس کر رہے ہیں، اگر یہ بکواس ہے تو اسے پی کر دکھاؤ۔ جیرالڈ نے اپنے بھائی کو گور کر دیکھا، پھر بوتل کو اٹھا لیا جیسے دودھ پینے جا رہا ہو، لیکن اچانک اس نے پلٹ کر بوتل کو دیوار سے دے مارا، ایک چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ دودھ کچھ
تو دیوار پر پھیل گیا، باقی فرش پر پھیل کر ایک طرف بہنے لگا۔ ہیرالڈ نے تلخ لہجے میں کہا، شکریہ میرے بھائی، تم نے اپنے دشمن ہونے کا مکمل ثبوت فراہم کر دیا۔ اب یہاں سے جاؤ، میں تمہارا انتظار کر لوں گا۔ اب آپ میرا کیا انتظار کریں گے؟ آپ کے دل میں پہلے سے کھوٹ ہے، آپ تمام کاروبار کے اکیلے مالک بننا چاہتے ہیں اور مجھ پر الزام رکھ رہے ہیں کہ آپ کو زہریلا دودھ پلانے والا تھا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ زیادہ بکواس نہ کرو، یہاں سے چلے جاؤ، آئندہ جو ہونے والا ہے وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ وہ غصہ دکھاتے ہوئے چلا گیا۔ میں ہیرالڈ کے دماغ کو پڑھ رہی تھی، اب وہ ربی اسفندیار کے اور زیادہ مرید ہو گیا تھا، اس کی عقیدت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ دل و جان سے ربی کے قدموں میں آ کر جھک گیا، ایسی صورت میں وہ ہمارا اعلی کار کیسے نہ بنتا۔ ربی اسفندیار نے گمبھیر لہجے میں کہا، ہیرالڈ اگر تم وہ دودھ پی لیتے تو ابھی میرے روبرو نہ ہوتے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں تسلیم کرتا ہوں، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، کیا تم یہ نئی زندگی میرے لیے وقف کر سکتے ہو؟ میرا رواں رواں آپ کا احسان مند ہے، آپ حکم دیجئے، میں ابھی جان دے سکتا ہوں۔ آپ کے لیے جان دینا باعث نجات ہوگا، جبکہ وہ زہر میرے لیے رام موت کا باعث بنتا۔ اگر میں اپنے ایک ایسے منصوبے میں تمہیں شریک کروں اس کا علم ہماری حکومت کو بھی نہیں، تو کیا تم شریک ہونا پسند کرو گے؟ محترم ربی، میں یقین نہیں کر سکتا کہ آپ کا کوئی منصوبہ اپنی حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے۔ شاباش، تم مجھے درست سمجھ رہے ہو، لیکن بعض ایسے منصوبے ہوتے ہیں جو ہم کسی حکمراں کو نہیں بتا سکتے۔ اگر آئندہ آنے والے حکمراں کی پالیسیاں تبدیل ہو جائیں تو وہی باتیں ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ میں نہیں سمجھا، میں سمجھاتا ہوں، ہم ایسا ایک منصوبہ ترتیب دے چکے ہیں جس میں تمہاری ضرورت ہے۔ اس منصوبے کے مطابق ہم بڑی رازداری سے اپنے ملک اور قوم کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ یہ ایسا منصوبہ ہے جس کے ذریعے ہم بڑی طاقتوں کو اپنے سامنے جھکا سکتے ہیں، لیکن اس کا علم ہمارے سیاست دانوں اور حکمرانوں کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کسی سپر پاور کی طرف جا کر ہمارا راز فاش کر سکتا ہے۔ محترم ربی، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ حکم دیجئے، میں عمل کروں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا راز میرے سینے میں ہمیشہ دفن رہے گا۔ میری جان جائے گی مگر زبان قائم رہے گی۔ ربی نے ہاتھ اٹھا کر اسے دعائیں دیں، پھر بڑی تفصیل سے میری ٹیلی پیتھی کے علم سے متعلق بتایا۔ ہیرالڈ حیرانی سے میرا منہ تکتا رہا اور ربی کی باتیں سنتا رہا۔ جب اس سے پوچھا گیا کیا وہ اس سلسلے میں کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر ہمارے لیے مہیا کر سکتا ہے، تو اس نے کہا، میں ایسا کروں گا، اگرچہ آپ رازداری سے کام لے رہے ہیں، لیکن یہ ہماری ملک اور قوم کے مفاد میں ہے۔ ربی اسفندیار نے کہا، لیکن جو کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر تم ہماری افواج کے لیے تیار کرتے ہو، ہمارے لیے اس سے مختلف کمپیوٹر تیار کرو گے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ ہیرالڈ کی کمپنی کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے لیے اسے تیار کر رہی ہے۔ محترم ربی، میں نے ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کا ڈیزائن تیار کیا ہے، سوچ رہا تھا کسی دن حکومت کے سامنے پیش کروں گا۔ اب آپ نے یہ منصوبہ بنایا ہے تو اس کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کا ڈیزائن آپ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ میں جلد سے جلد اسے تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، مسٹر ہیرالڈ، کیا تم میرا لب و لہجہ اپنے دماغ میں محسوس کر رہے ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، میں بھی گہری سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے زبان سے کہا، ہاں، اس وقت میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے بول رہی ہوں۔ اب میں چپ رہتی ہوں، لیکن تم میری آواز اور لب و لہجے کو اپنے دماغ میں سنتے رہو گے۔ دوسرے لمحے اس نے پھر میرے آواز اپنے دماغ میں سنی۔ میں نے کہا، تم ہمارے وفادار رہو گے اس کا ہمیں یقین ہے، لیکن احتیاطاً وارننگ دیتی ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے دماغ میں موجود رہوں گی۔ تم کبھی اپنی بیوی سے، اپنے گھر کی دیواروں سے، حتیٰ کہ اپنے سائے تک سے ہمارے راز کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکو گے۔ اگر کبھی ہماری مخالفت میں کسی کے سامنے زبان کھولنا چاہو گے تو اس سے پہلے ہی ہمیشہ کی نیند سلا دیے جاؤ گے۔ میں سمجھتا ہوں ٹیلی پیتھی کیا چیز ہے، بے شک تم سمجھتے ہو۔ تم نے رسونتی اور فرحاد کے بہتیرے کارنامے سنے ہوں گے، لیکن ایک کارنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ آج شام تک تمہارا بھائی جیرالڈ سمندر میں بوٹنگ کے لیے جائے گا، پھر وہاں سے واپس نہیں آئے گا۔ تمہارے راستے کا کانٹا صاف ہو جائے گا، پھر تم اس کمپنی کا واحد مالک ہو جاؤ گے۔ اس طرح ہمارے مخصوص کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر پروڈکشن کا علم کسی اور کو نہیں ہو سکے گا۔ ایک تو وہ ربی اسفندیار کا بہت ہی عقیدت مند تھا، احسان مند بھی تھا، دوسرے وہ میری ٹیلی پیتھی سے خوفزدہ تھا۔ ہم اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے، وہ ہمارے لیے ایک مخصوص کمپیوٹر بنانے میں مصروف ہو گیا۔ ہمیں فوری طور پر کمپیوٹر کی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی ربی اسفندیار کے منصوبے کے مطابق مجھے صرف معلومات حاصل کرتے رہنا تھا، دوستوں کے متعلق بھی اور دشمنوں کے متعلق بھی۔ سب سے پہلے تو ہم فرحاد کی ٹیم کو ہی پیش نظر رکھتے رہے۔ ربی نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں فرحاد اور رسونتی کی طرف رخ بھی نہ کروں۔ اعلیٰ بی بی مرجانہ، ٹاٹر بلبا وغیرہ ایسے لوگ تھے جو سانس روک لیتے تھے، میں ان کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اگرچہ سونیا کے دماغ میں پہنچ سکتی
تھی، لیکن ربی نے کہا تھا وہ فرحاد اور رسونتی سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر تم اس کے دماغ میں جاؤ گی تو اسے علم نہیں ہوگا، لیکن میں اسے تنویمی عمل کے زیر اثر لا کر یہ معلوم کر چکا ہوں کہ اس کی چھٹی حص بہت تیز ہے، مکاری میں اسے کمال حاصل ہے۔ وہ بولتی کچھ ہے، سوچتی بھی کچھ ہے، لیکن کچھ اور ہی کر گزرتی ہے۔ تم اس فریب میں رہو گی کہ سونیا اپنی سوچ کے مطابق عمل کرے گی، لیکن وہ اگلے ہی لمحے بالکل غیر متوقع طور پر کوئی اور چال چل جاتی ہے، لہذا اس کے پاس جانا ابھی ضروری نہیں ہے۔ جب ضروری ہوگا تو میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے، تم آواز سننا اور چپکے سے اس کے پاس پہنچ جانا۔ ربی اسفندیار کی ہدایت کے مطابق فرحاد کی ٹیم میں صرف ایک سباتہ ایسی تھی جس کے دماغ میں پہنچ سکتی تھی، اس کے ذریعے ان کی مصروفیات کے متعلق معلومات بھی حاصل کر سکتی تھی۔ میں کئی بار سباتہ کے دماغ میں گئی، لیکن پتہ چلا کہ وہ خود ہی وادی قاف سے دور فرحاد کے لیے بھٹک رہی تھی، اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک اسے نہیں پائے گی وادی قاف میں قدم نہیں رکھے گی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اچانک ہی انکشاف ہوا کہ فرحاد لبنان کے ایک ساحلی علاقے ڈیمور میں ہے اور سی سرپینٹ کے قلعے پر قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ اس علاقے میں اس کی موجودگی نے اسرائیلیوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ پچھلے دنوں اسرائیلی جاسوس قلعے تک نہیں پہنچ سکے تھے اور سگنل کے گڑبڑ ہونے کے باعث واپس آ گئے تھے، تو اس گڑبڑ میں یقیناً فرحاد کا ہی ہاتھ ہوگا۔ یقیناً یہی بات تھی۔ ہمارے اسرائیلیوں سے لبنان کے مارونی عیسائیوں کا خفیہ معاہدہ تھا۔ ہم سمندر کے راستے جدید ہتھیار سی سرپینٹ کے قلعے میں پہنچاتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف مارونی عیسائیوں کو منظم کرنے کے لیے یہاں سے تربیت یافتہ تجربہ کار فوجی روانہ کرتے تھے۔ اس رات بھی کشتی میں ہمارے فوجی جا رہے تھے جو فرحاد کی ٹیلی پیتھی کے باعث بھٹک کر واپس آ گئے۔ شاید ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ فرحاد سی سرپینٹ کے قلعے میں ہے، لیکن اس قلعے میں بھی ہمارے سیکرٹ سروس کے 2 آدمی معمولی سپاہیوں کی حیثیت سے ملازم تھے۔ ان کے ذریعے پتہ چلا کہ حدیقہ نامی کوئی چادر پوش عورت قلعے میں آئی تھی اور سی سرپینٹ اس کے چہرے سے چادر ہٹانا چاہتا تھا، اس کی صورت دیکھنا چاہتا تھا۔ صرف اسے بچانے کی خاطر فرحاد نے اپنی ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہماری سیکرٹ سروس کے ان 2 آدمیوں نے خفیہ طور پر ہمارے ایک افیسر کو فرحاد کی موجودگی کی اطلاع دی۔ اب میں اسی سلسلے کی دوسری کڑی بیان کرتی ہوں۔ انہی دنوں ہماری ایک ذہین سیکرٹ ایجنٹ سارا آئزک لبنان گئی ہوئی تھی۔ ہمیں پتہ چلا کہ کرسٹوفر میکی فلسطینی مجاہدین کو خفیہ طور سے مہنگے داموں ہتھیار فروخت کرتا ہے، اور وہ کرسٹوفر میکی ایک نہیں ہے بلکہ 11 عدد کرسٹوفر میکی ہیں۔ ان میں اصلی کون ہے یہ معلوم کرنے کے لیے ہماری حکومت نے سارا آئزک کو ایک گائیڈ آفیسر کے ساتھ بیروت روانہ کیا۔ اسرائیلی حکومت بہت عرصے تک سارا آئزک کے سلسلے میں فریب کھاتی رہی۔ وہ سارا آئزک دراصل لیلا ثانی تھی۔ اس کا انکشاف بھی یوں ہوا کہ قلعے میں رہنے والے ہمارے سیکرٹ ایجنٹ نے لیلا کے ساتھ آنے والے گائیڈ آفیسر سے رابطہ قائم کر کے فرحاد کے متعلق بتایا۔ ادھر ربی اسفندیار نے اس گائیڈ آفیسر اور سارا آئزک کی آوازیں مجھے ریکارڈنگ کے ذریعے سنائی اور ہدایت دی کہ مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگرچہ میں فرحاد کے مقابلے میں ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر سارا آئزک اور گائیڈ آفیسر کے بہت کام آ سکتی تھی۔ خیر، جب میں گائیڈ آفیسر کے دماغ میں پہنچی تو اس وقت وہ سارا آئزک کے پاس بیٹھا ہوا غصہ دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تمہیں کرسٹوفر میکی کو بے نقاب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن تم گولڈن ریکٹ کے ڈاکٹر ولیم بروک کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ مانا کہ تم نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے اور ان خفیہ اڈوں تک پہنچ گئی ہو جہاں نشہ آور دواؤں کا سٹاک رہتا ہے، لیکن تمہیں اتنا بڑا قدم میرے بغیر نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں تمہارا گائیڈ آفیسر ہوں۔ سارا آئزک نے کہا، آپ پچھلی رات نشے میں مدہوش تھے، میں آپ کو انفارم نہیں کر سکتی تھی، لہذا اپنے مطابق اقدامات کیے ہیں۔ گائیڈ آفیسر نے کہا، تم ایک چھوٹا سا کارنامہ انجام دے کر مغرور ہو گئی ہو، لیکن میں نے تم سے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، میں نے فرحاد کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس بات پر سارا آئزک چونک گئی تھی، پھر اس گائیڈ آفیسر کی ہدایت کے خلاف ڈیمور جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں سارا آئزک کے دماغ میں رہ کر اس کی سوچ پڑ رہی تھی اور حیران تھی کہ وہ فرحاد سے بے حد متاثر ہے اور بار بار اپنے دماغ میں فرحاد کو پکار رہی ہے۔ میں نے یہ بات ربی اسفندیار کو بتائی۔ انہوں نے مجھے ہدایت دی، بیٹی تم سارا آئزک کے دماغ کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھو بات کیا ہے۔ میں سارا آئزک کے دماغ کے تہہ خانے میں اترنے لگی۔ پھر جیسے جیسے انکشاف ہونے لگے میں حیران ہو کر ربی اسفندیار کو بتانے لگی۔ وہ بھی حیران تھے اور کہہ رہے تھے، او خدایا، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سارا آئزک ہی دراصل لیلا ثانی ہوگی اور ہماری سیکرٹ سروس میں رہ کر ہمارے تمام رازوں سے واقف ہوگی اور ہمیں ہی درپردہ نقصان پہنچاتی رہی ہوگی۔ ہماری ٹیلی پیتھی ہمارے لیے سکون کا باعث تھی۔ اس روز وہ 2 انکشافات ہوئے تھے۔ ایک تو یہ
ایک رپوش رہنے والا فرحاد سی سرپینٹ کے قلعے میں پایا گیا تھا، دوسرے سارا آج تک بے نقاب ہو کر لیلا ثانی کی حیثیت تھے ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ ربیع اسفندیار نے کہا، ابھی لیلا ثانی کو نظر انداز کرو، وہ بچ کر کہاں جائے گی، آخر ہماری ہی طرف آئے گی۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فرحاد کو کس طرح انگیرا جا سکتا ہے اور فرحاد محاصرے سے نکلنے کے لیے کیسی چالیں چلنا چاہے گا۔ میں نے پوچھا، ہمیں فرحاد کی چالوں کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ انٹرپول کا فلائنگ آفیسر عزت علی بیروت کے جتنے خفیہ اڈوں پر چھاپے مار رہا ہے، اس کا علم اسے فرحاد کے ذریعے ہو رہا ہے۔ میں اپنے بڑوں کے ذریعے لبنان کے بڑے افسران سے رابطہ قائم کر رہا ہوں، ان سے گفتگو کروں گا، تم میرے دماغ میں رہنا، پھر ان میں سے کسی افسر کے ذریعے عزت علی تک آسانی سے پہنچ سکو گی۔ میں ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کے بعد اس روز سب سے زیادہ مصروف رہی۔ ربی بھی مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرتے جا رہے تھے۔ ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ کس طرح فرحاد کو قلعے کے اندر بے بس اور مجبور بنانے کے لیے چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ قلعے کے پچھلی طرف جہاں سمندر تھا وہاں سپر ماسٹر کا بھی بحری بیڑا آ گیا تھا، پھر ہمارا ایک ہیلی کاپٹر اس قلعے کے اندر اترنے والا تھا اور اسی ہیلی کاپٹر میں فرحاد کو قیدی کی حیثیت سے لانے کے انتظامات ہو رہے تھے۔ ربیع اسفندیار نے پریشان ہو کر کہا، مجھے یقین نہیں ہے کہ فرحاد پھر ہماری گرفت میں آ سکے گا۔ میری بچی، میں چاہتا ہوں تم ان حالات پر گہری نظر رکھو اور دیکھو کہ فرحاد، رسونتی، سونیا، آلا بی بی وغیرہ کیسی چالیں چلتے ہیں۔ میں اسی لیے تمہیں فرحاد سے دور رکھتا ہوں، تم دور ہی دور سے عزت علی تک پہنچو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ خود مجھے فرحاد اور اس کی ساتھیوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے اس کے کارنامے بھی پڑھے ہیں اور اب خود بھی دیکھ رہی ہوں۔ ٹیلی پیتھی کا ناقابل شکست علم حاصل کرنے کے بعد بھی اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ میں ان کی ٹیم کے کسی فرد کے دماغ میں جاؤں۔ میں کبھی ربی اور کبھی اپنے ہی حکمرانوں کے دماغوں میں چکر لگاتی رہی، پھر لبنان کے ایک ایسے افسر کے پاس پہنچ گئی جس کے ذریعے میں عزت علی کے دماغ کو پڑھ سکتی تھی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس دوران پتہ چلا کہ جو بحری بیڑا سپر ماسٹر کی طرف سے آیا تھا وہ سمندر میں بری طرح تباہ ہو گیا ہے۔ ایسے زبردست دھماکے ہوئے ہیں کہ جنگ کے علاوہ آج تک کسی بحری بیڑے پر ایسی ناگہانی تباہی آتے کسی نے نہیں دیکھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہمارا وہ ہیلی کاپٹر جو فرحاد کو قیدی بنا کر لانے گیا تھا وہ واپسی میں پرواز کر رہا تھا اور ہمارے حکمراں اس خوش فہمی میں تھے کہ فرحاد کو لایا جا رہا ہے، لیکن پرواز کے دوران اچانک ہی وہ ایک دھماکے سے پاش ہو گیا۔ ربیع اسفندیار نے ایک گہری سانس لے کر کہا، دیکھو بیٹی، میں نہ کہتا تھا وہ انسان نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس کے اندر شیطان سرایت کر گیا ہے۔ کم وقت کبھی گرفت میں نہیں آتا ہے اور ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ میں نے پوچھا، ہم کب تک اس کے ہاتھوں نقصان اٹھاتے رہیں گے؟ تم اس کی فکر نہ کرو، یہ دیکھو کہ تمہاری ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہمیں کتنے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ہم نے سارا آئزک کے اندر چھپی ہوئی لیلا ثانی کو ڈھونڈ نکالا ہے، اسی طرح ہم ایسے رازوں تک پہنچیں گے جن کے متعلق اب تک اندھیرے میں تھے۔ محترم ربی، میں عزت علی کے دماغ میں پہنچ گئی ہوں، اسی کے پاس رہو اور دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے بتایا کہ فرحاد ماسک مین کے دماغ تک پہنچنا چاہتا ہے، کیونکہ جو لوگ قلعے کو خشکی کے راستے چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں ان کے خیال میں وہ ماسک مین کے آدمی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، عزت علی کا دماغ کیا کہتا ہے؟ اس کے دماغ میں فرحاد کہہ رہا تھا کہ بہت عرصے سے لبنان میں ماسک مین کی سرگرمیاں ختم ہو گئی ہیں، اس کی جگہ ایک فولاد کے کارخانے کا مالک الآتش کام کرتا ہے۔ اب عزت علی سرمایہ دار الآتش سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، تم بھی الآتش تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ میں نے کوشش کی، تھوڑی دیر میں ایک اہم انکشاف ہوا۔ الآتش نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے ماسک مین سے رابطہ قائم کیا تھا، اس کی آواز میں نے سن لی۔ جب میں نے ربی کو بتایا تو وہ خوشی سے کھل اٹھے۔ انہوں نے کہا، دیکھا بیٹی، میں نہ کہتا تھا کہ ہم فرحاد اور رسونتی کو چھیڑے بغیر بھی بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ ماسک مین ہماری مٹھی میں رہے گا، لیکن الآتش کے دماغ میں فرحاد بھی چپ چاپ موجود رہا ہوگا۔ اس نے بھی ماسک مین کی آواز اور اس کے لب و لہجے کو نوٹ کیا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، فرحاد اس کے دماغ میں پہنچتا ہے، پہنچنے دو۔ یہ دیکھو ہمیں کیسی کیسی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ آئندہ میرے طریقہ کار کے مطابق تم ماسک مین کو بھی مخاطب نہیں کرو گی، کسی کے بھی دماغ میں نہیں جاؤ گی۔ اسی لیے تو ہم کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر تیار کر رہے ہیں، اس کے ذریعے ایسے ہی لوگوں کو ٹریپ کیا جائے گا۔ تم چپ چاپ اہم افراد کے دماغوں میں رہ کر ان کے منصوبوں کے متعلق معلومات حاصل کرتی رہو گی۔ ربیع اسفندیار درست فرما رہے تھے، چپ چاپ معلومات حاصل کرتے رہنے کا فائدہ یہ تھا کہ بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھتا جا رہا تھا۔ پہلے تو ہمیں لیلا ثانی کی حقیقت معلوم ہوئی، پھر ہم ماسک مین تک پہنچ گئے، اس کے بعد ایک تیسرا پر اسرار آدمی تک پہنچنے والے تھے۔ ابھی اس پر اسرار شخص تک پہنچنے میں
میں ذرا دیر تھی، بہرحال میں نے ربیع اسفند یار کو بتایا فرحاد عزت علی کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر قلعے سے نکلنے والا ہے، اسے نکل جانے دو۔ دنیا کی تمام خطرناک تنظیموں نے، سپر طاقتوں نے اور ہماری حکومت نے بار بار اسے مستحکم منصوبوں کے ساتھ گھیرنے کی کوشش کی اور ناکام رہے، نقصان پر نقصان اٹھاتے رہے، لہٰذا اسے جانے دو۔ عزت علی کا دماغ تمہاری مٹھی میں ہے، اس کے ذریعے معلوم کرتی رہو کہ فرحاد کو کہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ میں معلومات حاصل کر رہی تھی، فرحاد کو پیرس پہنچایا گیا تھا۔ ایسے ہی وقت تمام خطرناک تنظیموں اور ان کے سربراہوں نے یہ مشترکہ فیصلہ کیا کہ سب فرحاد کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ انہوں نے ایک اہم اجلاس طلب کیا اور اس میں فرحاد اور رسونتی کو حاضر ہونے کی دعوت دی۔ فرحاد نے جواب دیا، ایسے اجلاس بارہا ہو چکے ہیں اور بارہا ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، لہٰذا یہ اجلاس نتیجہ خیز ہوگا تو آخری بار وہ شرکت کرے گا، لیکن اس طرح کہ اس کی جگہ بابا صاحب کے ادارے کے دو اہم افراد آلہ بی بی اور شیخ الفارس شرکت کریں گے۔ بہرحال اس اجلاس منعقد ہوا، بڑی گرما گرم بحث ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب سپر ماسٹر، ماسک مین اور دوسرے لوگ اور تنظیمیں فرحاد کے راستے میں کبھی نہیں آئیں گے، وہ ان سے چھیڑ نہیں کریں گے اور فرحاد اور رسونتی ان کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن اس اجلاس میں ماسٹر کی نے فرحاد کو واضح طور پر چیلنج کیا کہ فرحاد اس کے اور اس کے شاگردوں کے دماغوں میں کبھی نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ وہ یوگا کا ماہر ہے اور ایک دن وہ فرحاد کو بے بس بنا کر بہت ہی عبرتناک انجام تک پہنچائے گا۔ یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن فرحاد پیرس پہنچنے کے بعد کہیں گم ہو گیا۔ میں عزت علی کے ذریعے اس کی مصروفیات کے متعلق معلوم نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ عزت علی اس سے رخصت ہو کر اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ ربی نے کہا، فکر نہ کرو، چونکہ ابھی تمام خطرناک تنظیمیں فرحاد کے راستے سے ہٹ گئی ہیں، لہٰذا وہ بھی کچھ عرصے تک آرام کرنا چاہے گا اور اس کے لیے وادی کاف کا رخ کرے گا۔ تم وقتاً فوقتاً سباتا کے دماغ میں پہنچتی رہو۔ ربیع اسفند یار خوب سوچ سمجھ کر مشورے دیتے ہیں۔ میں ان کے مشوروں کے مطابق بار بار سباتا کے دماغ میں جاتی تھی، پھر میں نے ایک بار اس کے ذریعے فرحاد کو پا لیا۔ ہوا یہ کہ سباتا بلیک شیڈو کی قید میں تھی۔ بلیک شیڈو وہی تیسرا پراسرار شخص تھا جس کے دماغ میں اب میں پہنچنے والی تھی، اور پہنچنے کا راستہ میں نے سباتا کے ذریعے ہی بنایا۔ سباتا سے فرحاد نے رابطہ قائم کیا، ان دونوں نے مل کر بلیک شیڈو کو بے نقاب کیا۔ ایسے وقت میں وہاں چپ چاپ موجود تھی۔ محترم ربی نے بہت اچھی بات سمجھائی تھی کہ میں خاموش رہ کر معلومات حاصل کرتے رہنے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ فرحاد نے عزت علی اور الآتش کے ذریعے ماسک مین تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی تو مجھے بھی وہی کامیابی ملی۔ اب وہ بلیک شیڈو کے دماغ میں پہنچ گیا تو مجھے بھی یہ موقع نصیب ہوا۔ فرحاد، آلہ بی بی اور بابا صاحب کے ادارے کو فرانسیسی حکومت کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اس وقت فرحاد بلیک شیڈو کو فرانسیسی حکومت کے حوالے کر رہا تھا۔ میں نے ربی سے کہا، بلیک شیڈو دراصل وہی کرسٹوفر میکی ہے جو ایک کی بجائے 11 عدد بنا ہوا ہے، باقی 10 عدد کرسٹوفر میکی ڈمی ہے، اور اصل یہی بلیک شیڈو ایک ماہر سائنسداں ہے۔ جودہ اور گمشدہ آوازوں کے سلسلے میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں اسے کافی مہارت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی مخصوص ٹیکنیک کے ذریعے اپنی آواز کو اس قدر بدل دیا تھا کہ فرحاد اور رسونتی اس کے اسرار تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ربی نے کہا، بیٹی ابھی بلیک شیڈو کو فرانسیسی حکومت کی تحویل میں جانے دو، اب بھی ہم ضرورت سمجھیں گے اسے وہاں سے نکال لائیں گے۔ ہمیں فرحاد کی موجودہ مصروفیات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کی ایک بری عادت ہے کہ جب وہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے بچھڑتا ہے تو موجودہ مصروفیات کے باعث پلٹ کر ان کی خیریت دریافت نہیں کر سکتا، یا جس مقام کو چھوڑ کر جاتا ہے اسے بھی وقتی طور پر بھول جاتا ہے۔ مثلاً وہ قلعے کو چھوڑ کر گیا ہے اور قلعے کے مالک سی سرپنٹ نے فرحاد سے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ مجرمانہ زندگی سے باز آ جائے گا۔ دوسرے ملکوں میں اس کا بینک بیلنس ہے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ وہاں شریفانہ زندگی گزارے گا۔ لہذا ہماری پہلی کوشش یہی ہوگی کہ اب وہ ساحلی قلعہ ہمارے قبضے میں آ جائے۔ جب فرحاد وہاں موجود نہیں تھا اور جہاں بھی تھا وہاں سے پلٹ کر سی سرپنٹ کی خبر لینے والوں میں سے نہیں تھا تو ہمارے لیے اس قلعے پر قبضہ جما لینا کچھ مشکل نہ تھا۔ ربی نے اپنے وزیر سے کہا، میں اپنے روحانی علم سے معلوم کر چکا ہوں کہ سی سرپنٹ وہ قلعہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جانے والا ہے، یا تو اس قلعے کا سودا کر لیا جائے یا اس پر جبرن قابض ہونے کے انتظامات کیے جائیں۔ ہم یہودیوں کو لبنان کے مرونی عیسائیوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے، کچھ تو ہم نے ان کی حمایت اور امداد سے فائدہ اٹھایا، کچھ اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اس قلعے پر قبضہ جما لیا۔ جس دن سے میری ٹیلی پیتھی کا عمل شروع ہوا ہے میری مصروفیات دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ مجھے کئی دن اپنی ماما سے ملنے کی فرصت بھی نہیں ملتی تھی۔ ان کی ممتا مجھے ایک نہ
نظر دیکھنے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ میرا کیا تھا، میں تو خیال خوانی کے ذریعے چپ چاپ ان کے دماغ میں پہنچ جاتی تھی اور ان کے اندر ہی موجود رہتی تھی، لیکن ایسی مجبوری تھی کہ انہیں اپنے علم کے متعلق نہ تو بتا سکتی تھی، نہ خیال خوانی کے ذریعے انہیں مخاطب کر سکتی تھی۔ میرے نانا بہت بڑے بزنس مین ہیں، مارچنٹ مامون کے نام سے مشہور ہیں۔ دنیا کے بڑے ممالک کے بڑے بڑے بزنس مین جب تل ابیض آتے ہیں تو میرے نانا کے ہاں قیام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسے تاجروں کے لیے خاص طور پر مہمان خانے بنوائے ہیں۔ انہی دنوں فلپائن کا ایک تاجر آیا تھا، اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کا ہندو فلپائنی تھا۔ میں اپنی ماما کی خیریت معلوم کرنے کے بعد اپنے نانا کے دماغ میں پہنچی تو اس وقت وہ اس فلپائنی تاجر سے باتیں کر رہے تھے اور وہ تاجر ہندو فلپائنی کا تعارف کرا رہا تھا۔ ان سے ملو، یہ پنڈت سمانو ہے، ذات کے ہندو ہیں مگر فلپائنی طرز کی نام ہے۔ میرے نانا نے پوچھا، کیا آپ بھی تاجر ہیں؟ پنڈت سمانو نے کہا، نہیں، میں آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھتا ہوں، صدیوں پرانے مسودات اور تحریریں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اکثر کامیاب رہتا ہوں۔ میرا یہ تاجر دوست یہاں آ رہا تھا، میں نے سوچا اسرائیل کی سرزمین پر صدیوں کے تاریخی آثار ہیں، ہو سکتا ہے یہاں بھی مجھے کچھ ایسی تحریریں مل جائیں جو میری دلچسپی کا باعث بن سکیں۔ پنڈت سمانو کی باتیں سن کر مجھے یاد آیا کہ ربی اسفند یار کی مطالعہ گاہ میں بہت سے پرانے مسودے پڑے ہوئے تھے۔ ایک بار میں نے پوچھا بھی تھا، انہوں نے جواب دیا، یہ اتنے پرانے مسودے ہیں کہ ان کی تحریر شاید ہی کوئی پڑھ سکے۔ میں نے احتیاطاً انہیں سنبھال کر رکھا ہے، شاید آثار قدیمہ کا کوئی ماہر انہیں پڑھ سکے۔ میں نے پوچھا، دنیا میں بہت سے ماہرین آثار قدیمہ ہیں، آپ نے کسی کو دکھایا؟ میں اس سلسلے میں محتاط ہوں، پتہ نہیں یہ کس قسم کے مسودے ہیں۔ میں کسی ایسے شخص کو دکھانا چاہتا ہوں جس پر اعتماد کر سکوں اور وہ مجھے ان کی تحریر پڑھ کر سنانے میں غلط بیانی سے کام نہ لے۔ بیٹی، تم نے خوب یاد دلایا، اب تو کسی غلط بیانی یا فریب دہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کسی سے بھی پڑھوا سکتا ہوں۔ مسودہ کچھ ہو، پڑھنے والا دھوکہ دینے کے لیے کچھ اور بتائے تو تم اس کا جھوٹ پکڑ سکتی ہو۔ محترم ربی، ایسا ایک آدمی میرے نانا کے مہمان خانے میں موجود ہے، وہ فلپائن سے آیا ہے، اسی تلاش میں آیا ہے کہ اسرائیل کی سرزمین پر صدیوں پرانے آثار قدیمہ کے متعلق کسی تحریر سے معلومات حاصل کرے۔ اسے مشکل سے مشکل اور ناقابل فہم تحریریں پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ ایسی بات ہے تو ہم اس سے رابطہ قائم کریں گے۔ اس سے پہلے تم اس کے دماغ کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھو، چپکے سے اس کی ہسٹری شیٹ معلوم کر لو۔ میں نے معلوم کرنا شروع کیا۔ پنڈت سمانو کے آباء و اجداد فلپائن میں عرصے سے آباد تھے۔ ان کے پردادا کے پردادا مہاراجا مکتی سنہا کے دربار میں راج جوتشی تھے۔ مکتی سنہا نے ہی جزیرہ کاوی میں ایک محل بنایا تھا اور اس کا نام مکتی محل رکھا تھا۔ وہ پورے فلپائن کا حکمراں تھا، چاہتا تو ایسا مکتی محل فلپائن کے کسی بڑے شہر میں بنا سکتا تھا، لیکن گوری سجاتا کی وجہ سے اس نے جنوبی جزیرے کا کاوی کا انتخاب کیا تھا۔ قصہ یوں ہے کہ گوری سجاتا کے حسن و جمال کا چرچا دور دور تک تھا۔ دھوبی گھاٹ سے گزرنے والے مسافر یا شکاری یا پھر مہاراجا کی فوج کے سپاہی اس کا ذکر دور دور تک لے جاتے تھے۔ شاعر اس کے حسن پر شاعری کرتے تھے، کہنے والے تو یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ گوری سجاتا محلوں میں پہنچ جائے تو مہارانیوں کا حسن پھیکا پڑ جائے۔ مہاراج مکتی سنہا نے یہ سنا تو اسے دیکھنے کو مچل گیا۔ وزیر نے کہا، مہاراج وہ 2 ٹکے کی چھوکری ہے، آپ اسے دیکھنے جائیں گے تو اس کا مان بڑھ جائے گا، مگر آپ اپنی سطح سے نیچے چلے جائیں گے، اسے یہاں طلب کیا جا سکتا ہے۔ مہاراج مکتی سنہا نے کہا، نہیں، ہم مہاراج بن کر نہیں بلکہ ایک معمولی شکاری کے روپ میں جائیں گے اور دیکھیں گے وہ کیسی ہے۔ لوگ تو یوں ہی بے پر کی اڑاتے ہیں جسے انگور نہیں ملتے، وہ انہیں کھٹا کہتا ہے۔ گوری سجاتا جس کے ہاتھ نہیں آتی وہ اسے برا بلا کہتا ہے اور اس کے عشق کے چرچے طرح طرح سے سناتے ہیں۔ غرض یہ کہ مہاراجا مکتی سنہا اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ شکار کے بہانے نکلا۔ دھوبی گھاٹ سے گزرتے وقت ایک جگہ رک گیا، سستانے کے بہانے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر دور تک کپڑے دھونے والے دھوبیوں اور دھوبنوں کو دیکھنے لگا۔ ایسے ہی وقت اس کی نظر ایک ایسی دھوبن پر پڑی جسے دیکھنے کے بعد وہ اور سب کچھ دیکھنا بھول گیا، حتیٰ کہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ پورے ملک کا مہاراجا ہے۔ اس کے ایک اشارے پر ایسی ہزاروں دھوبنے پاؤں کی دھول بن سکتی ہیں۔ وہ اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ گوری نے اسے ایک معمولی شکاری سمجھ کر ایک ادائے بے نیازی سے دیکھا، پھر منہ پھیر کر جانے لگی۔ اس کے منہ پھیرنے اور جانے کا انداز ایسا دل ربایانہ تھا کہ وہ ساتھ ساتھ دل لے گئی۔ اس کی چال میں بانک پن بھی تھا اور مہارانیوں کا وقار بھی۔
اس کی اداؤں میں شوخیاں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ مفتی سنہا نے سے رہا نہ گیا، اس نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا، پھر کہا میں تھکا ہوا مسافر ہوں، ایک رات یہاں رہنا چاہتا ہوں، کیا تیرے ہاں پناہ ملے گی؟ گوری کے باپ نے قریب آ کر کہا سب مسافر میری بیٹی کو دیکھ کر تھک جاتے ہیں، یہاں رہنا چاہتے ہیں، لیکن گوری نے اپنے باپ کی بات کاٹ کر ایک طرف بڑھتے ہوئے کہا لیکن سب ہار جاتے ہیں کیونکہ میرا سپنا کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ مہاراجا نے پوچھا تمہارا سپنا کیا ہے؟ وہ دور خلا میں تکتے ہوئے بولی دولت اور بہت سی دولت، اتنی دولت کے محل کی مہارانیوں کے پاس بھی نہ ہو۔ مفتی سنہا نے اپنے گلے سے سچے موتیوں کی مالا اتار کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ اتنی دولت ہے کہ تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی، یہ سچے موتی ہیں۔ گوری سجاتا نے اسے ہاتھ میں لے کر بے یقینی سے دیکھا، اس کے باپ نے بھی للچائی ہوئی نظروں سے موتیوں کو مالا کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں موتی سچے لگتے ہیں۔ گوری کی ماں نے اس کے پاس آ کر مالا کو جھپٹتے ہوئے کہا جب یہ سچے ہیں تو یہ مسافر بھی اچھے ہیں، انہیں ہمارے ہاں ٹھہرنے کی جگہ ضرور ملنا چاہیے۔ مفتی سنہا اس رات ان کے جھونپڑے میں قیام کرنے کے لیے رک گیا، کہاں محل اور کہاں جھونپڑا، لیکن اسے ایک ذرا تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ وہ رات کو کھانا لے کر جھونپڑی میں آئی تو مفتی سنہا نے ایک چھوٹی سی تھیلی اس کے آگے رکھ دی۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھو۔ گوری نے اسے کھول کر دیکھا، اس میں سونے کے سکے تھے۔ وہ حیرانی سے تمام سکے نکال کر دیکھنے لگی۔ مفتی سنہا نے پوچھا تم نے اتنی دولت کبھی دیکھی ہے؟ نہیں، پہلی بار دیکھ رہی ہوں، تم کسی مہاراجا سے کم نہیں ہو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔